بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ حج 2023 کی تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے اور آپ حجاج مکہ میں چلے جائیں گے یا مدینہ میں چلے جائیں گے، تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ حج کے دنوں میں اگر آپ لوگ کی فلائٹ مکہ میں جاتی ہیں تو کیا آپ مدینہ میں اپنے شیڈول کے علاوہ بھی جا سکتے ہیں، یا آپ مدینہ کے اندر جیسے پہلی فلائٹس جا رہی ہیں تو کیا آپ لوگ مکہ میں اپنے شیڈول کے علاوہ بھی ٹیکسی کے ذریعے یا کون کون سے طریقوں سے جا سکتے ہیں، اور ٹیکسی کا کتنا کرایہ ہوتا ہے، اور ٹیکسی کے علاوہ کون کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جا سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جو ہے نا ٹیکسی کے ذریعے آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ٹیکسی کا ایسا کرنا ہے کہ کوئی ہم زبان ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو سعودی ہوتے ہیں یا باقی لوگ ہوتے ہیں، کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ حج کے دن ان کے کمائی کے دن ہوتے ہیں، تو وہ حجاج کو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم لوگ آپ سے اتنا لیں گے۔ زبان کا بھی فرق ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہاں جا کے وہ آپ لوگوں سے زیادہ پیسے مانگ لیتے ہیں اور پھر آپ کو دینے پڑتے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم زبان ہوگا تو وہ تھوڑا لحاظ بھی کرے گا۔ تو آپ لوگوں نے ٹیکسی کا کوئی بھی سفر سعودی میں اختیار کرنا ہے تو ہم زبان کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں، مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ ٹیکسی کا کرایہ وہ جو ہے نا روٹین کے حساب سے مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ حج کے دنوں میں یا رمضان میں ان کا سیزن بن جاتا ہے، بہت سارے حجاج جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر منہ مانگے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تقریباً 250، 300، 350 تک جو ہے نا آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو ٹیکسی مل جائے گی۔ تو اگر آپ 3-4 آدمی ایک ساتھ جائیں گے تو آپ لوگوں کو 50 ریال یا 60 ریال پڑیں گے ایک سائڈ کے، تو آپ آسانی کے ساتھ مکہ سے مدینہ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ اگر مدینہ میں ہیں تو آپ لوگ مکہ کی طرف آ سکتے ہیں، اپنا دوسرا عمرہ، پہلا عمرہ اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، دوسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اپنے ڈاکومنٹس بس مکمل ہونے چاہیے، آپ لوگوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بسز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ کافی سارے آپ لوگ اگر مدینہ میں ہیں تو روڈز پہ بسز کھڑی ہوتی ہیں اور وہ مکہ کی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ مکہ میں ہیں تو وہ مدینہ کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوکل بسز پہ بھی آپ بالکل بھی نہ بیٹھیے گا، وہ جو ہے نا ایک تو تنگ کرتے ہیں، سفر میں بہت زیادہ لمبا تھکاوٹ آپ کو ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ نبتکو کی ایک بس سروس ہے۔ سعودی عرب کے اندر بس سروس زیادہ تو نہیں ہے، لیکن 1-2 آفیشیل بس سروس موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کو ڈھونڈ کے وہاں پہ جانا ہے، آفیشیل بس سروس سے ہی آپ لوگوں نے سفر اختیار کرنا ہے۔ لیکن زیادہ تر سعودی عرب میں ٹیکسی سفر ہی اختیار کیا جاتا ہے، بسز کا آپ لوگوں کو نہیں ملے گی اور نہ ہی زیادہ اتنی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا آپشن ہے ٹرین کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 3 گھنٹے کے اندر مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جو ہے نا 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ مکہ سے مدینہ کا سفر کم سے کم بھی 450 کلومیٹر ہے۔ تو آپ لوگوں نے ٹرین کا بکنگ کا ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے HHR ٹرین، اس کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے کم سے کم اگر 1 ہفتہ پہلے آپ لوگ بک کریں گے، 1 آدمی 2 آدمی یا جتنے بھی ہوں گے، تو آپ کو 115 ریال یا اس کے آس پاس کے ملے گی۔ اگر آپ لوگ 1-2 دن کی بکنگ کروائیں گے تو وہ جو ہے نا کم سے کم بھی آپ لوگوں کو 170 ریال 200 ریال تک آپ لوگوں کو ٹکٹ مل سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کم سے کم 1 ہفتہ کی پہلے کی ٹرین کی آپ وہ ٹکٹ بک کروا لیں۔ آن لائن ہی بکنگ ہوتی ہے، آن لائن ہی اس کے اوپر پیسے پے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں نے ٹرین اسٹیشن پہ جانا ہے تو اس کے اوپر سکیننگ کا آپشن ہوتا ہے، ٹرین کے اندر بیٹھ جائیں گے، 3 گھنٹے کے اندر آپ لوگ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کیونکہ کچھ حجاج نے مکہ سے جدہ کی طرف جانا ہوتا ہے یا طائف کی طرف جانا ہوتا ہے، تو وہ بسز اور وہ ٹیکسی وغیرہ آپ کو کہاں ملیں گی؟ تو آپ لوگوں نے اگر جو ہے نا جدہ جانا ہے، آپ کو بتا دوں کہ آپ نے باب الفہد گیٹ سے باہر نکلنا ہے۔ یہ کلاک ٹاور کی بیک سائڈ پہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، کبوتر چوک والی سائڈ، یہ آپ نے تھوڑا سا آگے آنا ہے تو جہاں پہ پہلی کبری یہ پل آ رہا ہے تو وہاں پہ کافی ساری ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ جو ہے نا حج کے دنوں میں کرایہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کم سے کم آج کل جو ہے 25 یا 20 چل رہا ہے۔
لیکن حج کے دنوں میں وہ ٹیکسی والے 30 ریال تک لیتے ہیں، لیکن 25 اور 20 میں بھی آپ لوگوں کو ٹیکسی مل جائے گی، یا وہ جو یورو ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر 8-10 سواریاں یا 15-20 بیٹھتی ہیں، تو وہ 20-20 ریال میں آپ لوگوں کو جدہ کے اندر لے آئیں گے۔ جدہ کے اندر آپ لوگوں کو رشتہ دار ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کو ویسے ہی آنا ہوتا ہے تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ جدہ بھی آ سکتے ہیں۔ طائف کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو ٹیکسیاں بھی مل جائیں گی، بسز بھی جاری ہوتی ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو طائف چھوڑ دیں گے، صرف واپسی کا نہیں ہوگا، آپ جانے کی صرف آپ لوگوں کو ملے گی، واپسی آنے کے پھر وہاں سے آپ لوگوں کو دوبارہ مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک ضروری معلومات دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ، کیونکہ مجھے کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ کون کون سے شہر میں جا سکتے ہیں، حج کے ویزے پہ آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بتا دوں جیسے عمرہ کے ویزا کیا ہے اس کو وزٹ ویزا کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح حج کا جو ویزا ہے وہ بھی اوور آل سعودیہ کے آپ کسی بھی شہر میں، ریاض میں، دمام میں، طائف میں یا جدہ میں، کسی بھی شہر میں آپ لوگ جا سکتے ہیں، آپ لوگ کسی ایئرپورٹ کی بھی ٹکٹ کروا سکتے ہیں، کوئی بھی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اب آپ لوگ سعودی عرب پورا گھوم پھر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو یہ ہے آپ لوگ گھومنے پھرنے نہیں آ رہے، آپ لوگ عبادت کے سلسلے میں آ رہے ہیں، فریضہ حج ادا کرنے آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے عبادات میں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے نمازوں میں اور زیارتوں میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کافی سارے قیمتی پیسہ اور روپیہ جوڑ کے حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں، تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ عبادات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ زیارات کر سکیں، تاکہ یہ جو حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں تو اس کے بعد ان کی یہی ہوتی ہے کہ باقی ساری زندگی جو ہے نا وہ یہی سوچ میں ہی گزر جاتے ہیں کہ ایسے ہم مسجد نبوی میں چلتے تھے، ایسے ہم مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، ایسے ہم حرم کے اندر نمازیں پڑھتے تھے، یا وہ کسی زیارات پہ جاتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں رہتی ہیں کہ اگر جیسے غار ہیرا ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، بڑا مشکل پہاڑ ہے، تو وہ ان کے ذہن میں یہ یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اپنی یادیں سمیٹنی ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کرنی ہے۔ تو مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔